بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، ہماری قدرت کے کرشمے کو دیکھنے کے لیے تم ساحل سمندر پر ہماری قدرت کا ایک کرشمہ دیکھو۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین کو ساتھ لیا اور سمندر کے اوپر آ پہنچے۔ جب آپ نے سمندر کے اوپر دیکھا تو اس پر بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جنات بھی ہوا کرتے تھے، تو آپ نے ایک عفریت جن کو حکم دیا، غُصْ فِي هَذَا الْبَحْرِ، اس سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ اور اس کے اندر کے حالات لے کر آؤ۔ اس جن نے اپنی طاقت کے مطابق اس سمندر کے اندر غوطہ لگایا، لیکن وہ اس کی گہرائی تک نہ پہنچا۔ جب واپس آیا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے سمندر کے اندر تو غوطہ لگایا، لیکن میں اس کے تہہ تک نہیں پہنچا۔ جہاں تک میری طاقت تھی، جہاں میں پہنچا تھا، وہاں تک مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس میں قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور عفریت جن کو حکم دیا کہ تو اس کے اندر غوطہ لگا اور اندر کے حالات لے کر آ۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنا اس کے اندر غوطہ لگایا، لیکن جب وہ بھی سمندر سے باہر آیا تو عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو سمندر کے تہہ تک نہیں پہنچ سکا، جہاں تک میں نے پہنچنا تھا وہاں تک تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت عاص بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، آپ اس کو فرمایا، اے عاص بن برخیہ، اس سمندر کے حالات بتاؤ۔ عاص بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے باہر آئے تو فجاءہ بقبۃ من الکافور الابید، تو آپ اپنے ساتھ ایک سفید رنگ کا کافوری گنبد لے کر آئے۔ جی ہاں، عاص بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر کے اندر سے ایک سفید رنگ کا کافوری گنبد لے کر آئے، جس کے 4 دروازے تھے۔ 4 دروازے تھے اور سارے کے سارے دروازے یہ کھلے تھے، اوپن تھے، اور ان کے کھلے ہونے کے باوجود بھی سمندر کا ایک قطرہ بھی پانی اس میں نہیں گیا تھا۔ جی، روایت میں آیا ہے اس کے 4 دروازہ موتی کا تھا، دوسرا یاقوت کا تھا، تیسرا ہیرے کا تھا، اور چوتھا سبز زبرجد کا یہ دروازہ تھا۔ سارے دروازے کھلے ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی بھی پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا، ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا، حالانکہ یہ گنبد اس سمندر کی تہہ میں تھا، اور جس کی گہرائی اتنی تھی کہ پہلے عفریت جن نے جو غوطہ لگایا تھا، اس طرح کے 3 غوطے اور لگائیں تو تہہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ گنبد رکھا، تو اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا، نماز میں مشغول تھا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، ما انزلک فی قعر هذه البحر، اے نوجوان، سمندر کی اس گہرائی میں تجھے کون سی شے لے کر آئی؟ آخر تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کی، یا نبی اللہ، انہو کان ابی رجلا مقعدا وکانت امی عمیاء فاقمت فی خدمتہما 70 سنہ۔ اے اللہ کے محبوب نبی، اے سلیمان علیہ السلام، اس کا ماجرا یہ ہے کہ میرا والد اپاہج تھا، میری والدہ نابینا تھی، اور میں نے 70 سال ان کی خدمت کی ہے۔ 70 سال میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ تو جب میری والدہ کی وفات کا وقت، تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے
مجھے دعا دی اللہم اطل حیات ابنی فی طاعتک، یا اللہ میرے بیٹے کی عمر کو دراز فرما، یا اللہ میرے بیٹے کی عمر کو لمبا فرما اور اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب میرے والد محترم کا انتقال کا وقت آتا ہے تو میرے والد محترم نے بھی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم استخدم ولدی فی مکان لا یکون للشیطان علیہ سبیل، یا اللہ میرے بیٹے سے ایسے مقام سے تو خدمت لے لے جہاں پر شیطان کا دخل نہ ہو۔ ان کو دفنایا۔ اس کے بعد میں ساحل سمندر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس سمندر کے اوپر ایک سفید کافوری گنبد تیر رہا تھا۔ میں اس میں داخل، اتنے میں ایک فرشتے نے اس گنبد کو اٹھا کر سمندر کی گہرائیوں میں رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا فی ای زمان کنتا اتیت ھذا السائل، اے نوجوان ذرا یہ تو بتا اس ساحل سمندر پہ تو کون سے زمانے میں آیا تھا؟ اس نے عرض کیا فی زمانی ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ساحل سمندر پہ آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت سے لے کے حضرت ابراہیم کے زمانے تک کا جب اندازہ لگایا، وہ تاریخ دیکھے تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ اس گنبد میں 2000 سال گزر چکے تھے۔ یہ نوجوان ہی تھا کہ اس کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، یعنی جب سے وہ وہاں آیا تھا اور اب تک اس کے 2000 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ نوجوان تھا، اس میں بڑھاپے کے اثرات ہی نظر نہیں آئے۔ آپ نے پھر اس نوجوان سے پوچھا فما کان طعامک و شرابک داخل ھذا البحر، اے نوجوان آخر تم اس سمندر کی گہرائیوں میں کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ اللہ اکبر! سنیے ایمان والو، یہ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا اے اللہ کے، میرا کھانا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر کے مشابہ ہوتی ہے اسے میں کھاتا ہوں، اس میں ساری دنیا کی نعمتوں کا ٹیسٹ آتا ہے، اس سے میری بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، گرمی سردی نیند اونگ تنہائی وحشت سب کے سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا اپنی جگہ واپس جانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے اپنی جگہ لٹا دیجئے۔ تو آپ نے آصف بن برخیہ سے فرمایا کہ انہیں اپنی ہی جگہ پر پہنچا دو، اور انہوں نے اس کو وہیں پر پہنچا دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے فرمایا انظروا کیف استجاب اللہ دعاء الوالدین، لوگوں دیکھو اللہ والدین کی دعائیں کیسے قبول، تم پہ رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، آپ نے واقعہ سماعت کیا، دیکھیں کہ والدین کی خدمت کا صلہ کیا ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی زندگی کو دراز فرما دیا۔ ایک مرتبہ ماں دعا کر دے، ایک مرتبہ باپ دعا کر دے تو بندے کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اس کی آنے والی مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، انہیں برا بلا نہ کہیں، بلکہ والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔